بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کو آج ہم شروع کرتے ہیں، تو اس کی چند آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ ہے الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی حقیقی مراد تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ البتہ مفسرین نے چند نکات بیان کیے ہیں کہ الف لام میم وغیرہ اس سے کس کی طرف اشارہ ہے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن صورتوں کے شروع میں واقع ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، تو سورہ بقرہ کا ایک نام سورہ الف لام میم ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں الف لام میم صاد ہے، تو سورہ اعراف کا ایک نام جو ہے وہ الف لام میم صاد بھی ہے۔ تو ایک قول یہ ہوا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن صورتوں کے شروع میں یہ واقع ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے کلمات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا یہ اختصار ہیں، جن کا یہ مخفف ہیں۔ چنانچہ بعض فرماتے ہیں الف لام میم کا معنی ہے انا اللہ اعلم، الف کا مطلب انا اور لام کا مطلب اللہ اور میم کا مطلب اعلم، انا اللہ اعلم، میں اللہ زیادہ جاننے والا ہوں۔ بعض فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، لام سے مراد جبرائیل ہیں اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ تو ایک قول گویا یہ ہوا کہ الف لام میم سے اشارہ ہے ان کلمات کی طرف کہ جن کلمات کا یہ مخفف ہیں، اختصار ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان الف لام میم اور الف لام میم صاد وغیرہ سے مراد یہ ہے کہ پچھلی کلام ختم ہو گئی ہے اور دوسری کلام شروع ہو گئی ہے، یعنی گویا یہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ہیں کہ پچھلی کلام کا اختتام ہو گیا اور اب نئی کلام شروع ہونے والی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ کتاب ہے، جبکہ یہاں پر لفظ جو بولا گیا ہے وہ ہے ذالک، اور ذالک کا مطلب تو وہ ہوتا ہے وہ کتاب، تو ذالک سے اشارہ ہوتا ہے بعید کی طرف، جبکہ یہاں پر مراد قریب ہے، کتاب تو قریب ہے۔ تو ذالک اس میں اشارہ کو کیوں استعمال کیا گیا جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی عظمت شان کو بتلانا ہو اور بلندی مرتبہ کو بتلانا ہو تو اس کے لیے اس میں اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی شان بھی بہت بلند ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے بجائے ھذا کے جو قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالکہ کو استعمال کیا جو بعید کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کتاب کی، اس قرآن مجید کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کفار تو اس میں شک کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ مسلمان نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ کا مطلب ہے یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس میں شک نہ کیا جائے، یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ غور کر لے قرآن مجید کے حق ہونے کے دلائل میں تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ وہ اس میں کوئی شک کرے گی۔ تو لا ریب فیہ کا مطلب ہوا اس کتاب میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ اگرچہ بظاہر تو خبر ہے لیکن یہ حقیقت میں نہیں ہے، یعنی لا ترتابوا فیہ، اس میں شک مت کرو۔ لا ریب فیہ خبر ہے لیکن مراد اس سے نہیں ہے، روکنا، یعنی لا ریب فیہ لا ترتابوا فیہ، اس میں تم شک مت کرو۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ھدی للناس کہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حقیقت میں تو یہ ہدایت ہے سب کے لیے، متقین غیر متقین سب انسانوں کے لیے، لیکن اس سے نفع حاصل کرنے والے صرف متقین ہیں۔ چونکہ
حقیقت میں یہ ہدایت ہے سب کے لیے، فرمایا ھدی للناس، اور چونکہ اس سے نفع حاصل کرنے والے صرف متقین ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ اچھی غذا ہو تو وہ اس کو نفع دیتی ہے جو تندرست ہو، جو بیمار ہو وہ اگر اچھی غذا کھائے گا، طاقتور غذا کھائے گا تو وہ اور بھی بیمار ہو جائے گا۔ تو جس طرح غذا صالح، اچھی غذا صرف تندرست لوگوں کو نفع دیتی ہے، مفید اور مقوی غذا تندرست لوگوں کو نفع دیتی ہے، بیمار لوگوں کو شاید اور بھی بیمار کر دے، اسی طرح قرآن مجید سے نفع حاصل کرنے والے تو صرف متقین ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ باقی متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی ماخوذ ہے تقوی سے، اور تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، رکنا۔ تقوی کے 3 درجے ہیں، نمبر 1 شرک سے بچنا، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، اور نمبر 3 ان چیزوں سے بچنا جو دل کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں۔ پہلا درجہ ہے شرک سے بچنا، دوسرا درجہ ہے گناہوں سے بچنا، اور تیسرا درجہ ہے ان چیزوں سے بچنا جو دل کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں۔ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو آج کے اس سبق میں اگر کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ نہ آیا ہو، کوئی سوال ہو پوچھنے لائق، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔